بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں۔ آپ نے نگلیریا کا نام ضرور سنا ہوگا، آپ نے دماغ کھانے والے امیبا کی اصطلاح کا نام بھی ضرور سنا ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کہاں پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے، جبکہ کون سے موسم میں یہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیا اس سے زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں حکیم محمد عبدالسمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق میموریل ہربل کلینک۔ آپ بھی ہماری معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس سرخ نشان کو ٹچ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح آپ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں برین ایٹنگ امیبا یا دماغ کو نقصان پہنچانے والے اس جرثومے کی وجہ سے پچھلے سالوں میں 10 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس جرثومے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے متاثرین میں موت کی شرح 98% ہے۔ ناک کی جھلی کے راستے یہ جرثومہ جب دماغ کے اندر داخل ہوتا ہے تو مریض میں خطرناک علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو پیم کہتے ہیں، یعنی پرائمری امیبک میننجو انسیفلائٹس۔ اس میں علامتیں گردن توڑ بخار سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ دماغ کھانے والا یہ جراثیم نگلیریا فاؤلری سب سے پہلے 1960 کی دہائی میں آسٹریلیا میں دریافت کیا گیا تھا۔ 1995 سے 2004 کے درمیان صرف امریکہ میں 23 افراد اس جرثومے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ دماغ کھانے والا یہ امیبا بہت ہی خطرناک اور جان لیوا ہے۔ نگلیریا کا حتمی ذریعہ آلودہ پانی یا کلورین کی سطح کی کمی والا پانی ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد اس مرض سے عوام کو آگہی دینا ہے اور اس کی روشنی میں اس سے بچاؤ کے لیے بہتر اقدام اٹھانا ہے۔ نگلیریا ایک مہلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ 100% پریونٹیبل ہے۔ اس جرثومے میں انسان سے انسان میں منتقلی کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، جبکہ اس امیبا سے متاثر ہونے والے تمام مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ناک میں بہت اوپر تک پانی ڈالنے سے گریز کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو پانی وہ استعمال کر رہے ہیں وہ جراثیم سے پاک ہو۔ ساتھ ہی کسی بھی علامت کے ظاہر ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے۔ دماغ کو نقصان پہنچانے والے اس انفیکشن کے پھیلاؤ میں سوئمنگ پولز نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں ان پولز میں کلورین کا نامناسب استعمال اس انفیکشن کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ جرثومہ مضر صحت پانی سے لاحق ہوتا ہے۔ اسکول جانے والے بچوں اور گھروں میں بھی پینے کے لیے پانی ابال کر استعمال کریں۔ موسم گرما کے ایام اس بیماری کے پھیلنے کے دن ہوتے ہیں۔ یہ جرثومہ جب ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچتا ہے تو اس جرثومے کے حملے کی علامات میں سر میں شدید درد، گردن کا اکڑ جانا، بخار اور پیٹ میں درد وغیرہ شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس دوران فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا لازمی ہے، ورنہ 5 سے 7 دن کے اندر مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ امیبا صرف اور صرف ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔ درحقیقت یہ گردن توڑ بخار یا میننجائٹس کی ایک قسم ہے، لہذا علامات بھی ویسی ہی ہوتی ہیں۔ نگلیریا فاؤلری کتنا عام ہے؟ نگلیریا فاؤلری کے انفیکشن کا خطرہ کم ہی ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں لوگ پانی میں تفریح کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمان وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ 2010 سے 2019 تک امریکہ میں 34 لوگوں کو یہ بیماری لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 افراد اس مرض کے ہاتھوں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ آلودہ پانی پینے سے اس انفیکشن کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ انفیکشن ایک سے دوسرے شخص کو نہیں لگتا، یعنی متاثرہ شخص سے صحت مند شخص کو منتقل نہیں ہوتا۔ نگلیریا انفیکشن ایک نایاب، ریئر اور مہلک دماغ انفیکشن ہے جو عام طور پر گرم میٹھے پانی کی جھیلوں، ندیوں اور چشموں میں پایا جاتا ہے۔ امیبا کا مریض عام طور پر تیراکی یا پانی کے دیگر کھیلوں کے درمیان متاثر ہوتا ہے۔ یہ امیبا ناک کی جھلی کے سہارے دماغ تک کا سفر کرتا ہے اور دماغ کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ 98% لوگ جن کو یہ انفیکشن ہوتا ہے وہ علامت ظاہر ہونے کے 1 ہفتے کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں لاکھوں لوگ پانی کی سرگرمیوں یعنی تیرنے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ہی افراد بیمار ہوتے ہیں۔ ماہرین ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے
کہ کچھ لوگوں کو یہ انفیکشن اتنی شدت سے کیوں ہوتا ہے جبکہ لاکھوں لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علامات: نگلیریا انفیکشن ایک بیماری کا سبب بنتا ہے جسے پرائمری امیبک میننجوسیفلائٹس یعنی پیم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ میں سوجن اور دماغ کے سیلز کی تباہی ہوتی ہے۔ عام طور پر امیبا سے ایکسپوزڈ ہونے والوں کو 2 سے 15 دن کے اندر اس انفیکشن کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی علامات میں بخار، اچانک شدید سر درد، متلی اور قے، نیزل کنجیشنل ڈسچارج، سونگھنے اور ذائقے کے حس میں تبدیلی، اور بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو علامات بھی بڑھ جاتی ہیں، جن میں شامل ہے گردن کا سخت ہو جانا، روشنی کا برا لگنا، کنفیوژن، ذہنی الجھاؤ، جسم کا توازن خراب ہو جانا، بہت زیادہ نیند آنا، غنودگی یا دورے پڑنا، ہالوسینیشن، فریب، الٹی سیدھی چیزیں نظر آنا۔ یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور علامات کے آغاز سے 5 سے 10 دن کے اندر موت کا باعث بنتی ہے۔ اسباب: نگلیریا انفیکشن امیبا کی وجہ سے ہوتا ہے جو دنیا بھر میں پایا جاتا ہے، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں جون سے ستمبر تک میں۔ امیبا بعض اوقات نم مٹی میں بھی پایا جاتا ہے۔ امیبا سے آلودہ پانی ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ نمک کا پانی، سمندر کا پانی اور مناسب طریقے سے صاف اور جراثیم کش ادویات جیسے کلورین سے صاف پانی میں یہ جراثیم نہیں ہوتا، جبکہ اس جراثیم سے آلودہ پانی پینے سے بھی آپ اس انفیکشن کا شکار نہیں ہو سکتے۔ زیادہ تر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ بیمار ہونے سے پہلے کے 2 ہفتوں میں میٹھے پانی کی جھیل میں تیراکی کرتے رہے ہیں۔ یہ امیبا گرم پانی میں پنپتا ہے۔ عمر: بچے اور جوان بالغ افراد اس مرض میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تک پانی میں رہتے ہیں۔ اس امیبا کی امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، یورپ اور لاطینی امریکہ میں موجودگی کی اطلاعات ہیں، یعنی یہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ اس انفیکشن کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفیکشن ہوا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کریں، لیکن اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حال ہی میں کسی میٹھے پانی کے تالاب یا سوئمنگ پول میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر ڈائگنوسس کے لیے CSF کا نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ CSF وہ سیال ہے جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد رہتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں اس انفیکشن کو کیسے روک سکتا ہوں؟ اگر آپ پانی میں زیادہ وقت گزار رہے ہیں تو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میٹھے پانی میں تیرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے سر کو پانی سے باہر رکھنے کی کوشش کریں، یا ناک کے کلپ استعمال کریں، یا اپنی انگلیوں سے ناک کو بند کر لیں، اور یہ بات یقینی بنائیں کہ صرف ان تالابوں میں تیراکی کی جا سکتی ہے جو مناسب طور پر جراثیم کش ہو چکے ہیں۔ نگلیریا ایک مہلک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ احتیاط کریں تو 100% اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تازہ اور آلودہ پانی میں قدرتی طور پر رہتا ہے، جس میں جھیلیں، ندیاں، تالاب اور گرم چشمے شامل ہیں۔ یہ لوگوں کے پانی میں تیرنے یا غوطہ خوری کے درمیان ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور دماغ کی طرف سفر کرتا ہے، جہاں یہ ورم پیدا کرتا اور دماغ کے ٹیشوز کو کھانے لگتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہر سال روزانہ اس امیبا کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، لیکن چند ہی لوگ اس امیبا سے متاثر ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں، ان کو معلومات دیں کہ نگلیریا سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بس ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے، اس طرح سب کی حفاظت ہوگی۔